بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اتوار کا دن ہے اور 4 دسمبر ہے، آخری مہینہ ہے 2022 کا۔ امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ سب لوگوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے یہ سال ایک اچھے نوٹ کے اوپر ختم کرے اور آنے والا سال ہماری مشکلات میں آسانیوں والا ہو۔ آج جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں بڑی خطرناک ہے۔ خطرناک اس طریقے سے ہے کہ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی جو روٹینز ہیں، خاص طور پر پاکستان میں ہم لوگ نیوز ہنگری ہیں اور صرف جو کرنٹ افیئرس کی اور سیاست کی نیوز ہوتی ہیں ان کو ہی ہم دیکھتے ہیں، اور مطلب گراسپ کرنے کی ہماری کیپیسٹی صرف انہی کی حد تک ہے۔ آج جس چیز پر میں بات کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے میں خطرناک کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے جی، جتنی بھی ادویات ہیں، خاص طور پر جو جان بچانے کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد شوگر کے مریضوں کے لیے جو ڈائبٹیز کی ادویات ہیں، اور دل کے مریضوں کے لیے جو ادویات ہیں، ان کی ایک شدید ترین قلت کی طرف ایک اندیہ دیا جا رہا ہے۔ دو چیزیں ہوئی ہیں آج سے 2 دن پہلے۔ جو دوائیاں بنانے والی جو دوا ساز ہم کمپنیاں ہیں، ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے جو نوٹ کرنے والی ہے کہ جو کرنٹ پرائس ہے دوائیوں کی، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں 3.5 سال میں اور پھر پچھلے 7 ماہ میں جتنی بھی ادویات ہیں ان کے اندر تقریباً 500 گنا ان کی قیمتوں کے اندر جو ہے یہاں تک جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ اور ان دوا ساز جو کمپنیاں ان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ یہ کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہم جو کرنٹ ریٹ ہے اس کے اوپر دوائیاں نہیں بنا سکتے اور 40% دوائیوں کی جو قیمتیں ان کو ریز کیا جائے۔ پاکستان میں آپ کو لوگوں کا حالات کا پتہ ہے، تو ادویات اگر مزید مہنگی ہوتی ہیں تو یہ کتنا خطرناک ہو جائے گا لوگوں کے لیے، خاص طور پر بیماروں کے لیے۔ یہ آپ اس کا اندازہ بڑے اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر میں اس پہ بات کروں گا اور آنے والے دنوں میں مزید اس کے اوپر بات کروں گا کیونکہ کوئی اس طرف بات نہیں کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب لوگ سنتے ہیں خبروں کے اندر کہیں چھوٹا موٹا ذکر آ جاتا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو اکانومی کی اتنی سمجھ نہیں ہے اور اتنی چیزوں کو ہمیں کھل کر بتایا بھی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ہم اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے۔ کہا یہ جا رہا ہے جی کہ سرکار جو ہے، خاص طور پر جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، اس کی جتنے بھی اوپوننٹس ہیں، جو اس کی اپوزیشن ہے، وہ یہ کہتی ہے جی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایل سیز نہیں کھول رہی۔ اب ایل سی کیا ہے؟ یہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، اکنامک نیوز میں یوز کی جاتی ہے خاص طور پر۔ ایل سی کو کہتے ہیں جی کہ یہ لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے۔ لیٹر آف کریڈٹ کیا ہے کہ ہم مثال دیتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، میں دوا ساز کمپنی ہوں، اور وہ جو میں نے چیز خریدنی ہے جس سے دوائی بنانی ہے وہ باہر کی کسی کمپنی سے خریدنی ہوگی، تو میں ایک بینک کے پاس جاؤں گا اور اس بینک کو کہوں گا کہ مجھے ایک ایل سی بنا دیں، لیٹر آف کریڈٹ بنا دیں۔ وہ بیسیکلی ایک شورٹی ہوتی ہے، بینک شورٹی دیتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو آپ سے چیز پرچیز کرنے جا رہا ہے، یہ اس کی ادائیگی کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے اس کو بنانے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے کھول نہیں رہی، جس کی وجہ سے جتنی بھی کمپنیاں جو باہر سے را میٹیریل خام مال منگاتی ہیں ان دوائیوں کو بنانے کا، وہ منگا نہیں پا رہی، کیونکہ باہر کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ بزنس تب کریں گی کہ جب ایک لیٹر آف کریڈٹ کوئی انسٹیٹیوشن دے گا۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ دیتا کون ہے، یا تو ایک بینک دے گا یا پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان دے گا۔ اب چونکہ سرکار کی طرف سے پابندی عائد ہے، اسٹیٹ بینک دے نہیں رہا، اور اسٹیٹ بینک نے جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ایل سی جاری نہیں کرنی۔ اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں دوا ساز جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ باہر سے را میٹیریل نہیں منگوا پا رہی۔ اب اس میں سب سے بڑا نقصان کس کا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کل ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کو ڈکلیئر کیا کہ سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس سی کے جو پیشنٹس ہیں وہ پاکستان میں ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پاکستان کے اندر پوری دنیا کی طرح جو شوگر کی بیماری ہے، جو ڈائبٹیز ہے، اور خاص طور پر اب جو نوجوان نسل کے اندر جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، اس کا رجحان بہت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو انسولین کے اوپر ریلائنس ہے لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تیسری چیز جو اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جو دل کی بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ادویات، ان تمام کا بھی را میٹیریل باہر سے آتا ہے۔ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا آج سے چند دن پہلے، چند دن نہیں تقریباً چند ماہ پہلے، جب پیناڈول کا ایک بحران آ گیا تھا اور پاکستان میں پیناڈول نہیں مل رہی تھی، اس کا بھی ریزن یہ تھا کہ ان تمام ادویات کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، جو خام ان کا جو حالت ہے، جو مٹیریل ہے، وہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے، جس کو پھر پاکستانی کمپنیاں جو ہیں وہ بناتی ہیں۔ اب میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ پاکستان میں ایل سیز کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ اب ایل سی کیوں نہیں جاری کر رہی حکومت؟ اس کا بھی ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہمارے فارن ریزروز جو ہیں وہ آل ٹائم لو کے اوپر ہیں۔ پاکستان کے پاس اتنے انف ڈالرز نہیں ہیں کہ اس کو مارکیٹ کے اندر پھیلایا جائے۔ اب جب ڈالرز، مطلب پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت ڈالر سٹارڈ ہے،
اب اس سے ہو کیا رہا ہے کہ حکومت کے پاس چونکہ ڈالرز موجود نہیں ہیں تو وہ پابندی لگا رہی ہے کسی بھی ایسی کمٹمنٹ کے اوپر جس کے اندر ڈالرز کا لین دین شامل ہو، تاکہ اس کے اپنے پاس کم از کم کچھ تو ڈالرز رہے نا۔ اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ سرکار نے 50,000 ڈالرز کی ایل سیز کی اجازت آج سے 2 ماہ پہلے دی تھی، جس کے اوپر مزید ابھی کوئی کام نہیں ہوا، کیونکہ اگر پاکستان کی نیڈ دیکھی جائے، پاکستان کی آبادی آپ کو پتہ ہے، پھر اس کے اندر جو ادویات کی ضرورت ہے، جس طرح لوگوں کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز اور ہارٹ کی بیماریاں ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے آنے والے دنوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی آئی، ہوپ کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ جو ادویات دل کے مریضوں کے لیے ہیں اور جو ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے ہیں، یہ روزانہ کی روزمرہ کی ادویات ہوتی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ ڈائبٹیز کی جو انسولین وغیرہ ہے وہ انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر ایک ایشو چل رہا ہے، ایک کرنچ ہے، اور باہر کے ملکوں میں بھی ہے، لیکن پاکستان کا مسئلہ ان کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا بیکاز ہمارا پیورلی اکنامک ریزنز ہے۔ آج اگر پاکستان کے پاس ڈالرز، ہماری اکانومی اور ڈالرز پورے ہوں تو ہم کم از کم وہ را مٹیریل منگا تو سکتے ہیں، اس کو مہنگا کر کے بیچنا وہ بات کی بات ہے، ہمارے پاس تو اس کو خریدنے کے بھی ابھی فی الحال پیسے نہیں ہیں۔ سو بیسیکلی یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کو ہٹ کرے گی، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر آپ بڑے شہروں میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، بڑے شہروں میں بھی مختلف آپ جگہوں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں، جو بہت امپورٹنٹ جو ڈائبٹیز کے اور دل کی دوائیں ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں۔ دوسری چیز ہے جی، آج جو ایک سپریم کورٹ کے اندر جو پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک فیصلہ آیا تھا فیصل واڈا صاحب کی نااہلی کے اوپر۔ فیصل واڈا صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے فارمر ممبر ہیں، پہلے وہ کراچی سے ایم این اے تھے، پھر اس کے بعد جب ان کی وہ ڈوئل نیشنلٹی والا معاملہ ہوا تو انہوں نے سیٹ کو ویکیٹ کیا، اس کو ویکیٹ کرنے کے بعد وہ سینیٹر بنے۔ اچھا، ان کا سارا کیس جو ہے پہلے ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل کیا تاحیات، پھر اسی چیز کو برقرار رکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو پھر وہ اس چیز کو چیلنج کرتے ہوئے چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ نے ایک شارٹ آرڈر دیا تھا جس میں انہوں نے ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کیا تھا اور اس چیز کو اوور ٹرن کیا تھا، جو فیصلے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اور ہائی کورٹ کے۔ اب یہ ہے کیا؟ تو سپریم کورٹ کا جو آج 4 صفحات پر مشتمل جو ڈیٹیل جو ججمنٹ اس میں آئی ہے، اس میں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 25 جون 2018 کو فیصل واڈا واز ناٹ ایبل، یعنی انہوں نے سچ نہیں بتایا تھا، انہوں نے کنسیل کیا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا، جو بھی آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں، لیکن کورٹ یہ کہتی ہے کہ 25 جون 2018 کو فیصل واڈا نے جو کہا کہ مجھے شہریت جو میں نے ترک کی امریکہ کی، اس کا مجھے سرٹیفکیٹ ملا، یہ چیز وہ بتانے میں قاصر۔ اچھا، اب اس کی وجہ سے ان کو نااہل کیا گیا۔ اچھا، فیصل واڈا نے سپریم کورٹ کے اندر انکنڈیشنل معافی مانگی ہے، انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نمبر 2 میں اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، نمبر 3 آپ سے معافی کی درخواست ہے۔ تو کورٹ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا، اور ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دونوں کے جو فیصلے تھے ان کو اوور ٹرن کیا۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی ممبر کو، کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، اس کو الیکشن سے پہلے نااہل نہیں کر سکتی۔ ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ الیکشن جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے اس سے پہلے نااہل نہیں کر سکتی، ایک چیز۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ قانون کی نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے۔ اچھا، اب جو سزا دی گئی ہے فیصل واڈا کو وہ 63(1)(c آئین پاکستان کی جو شک ہے 63(1)(c۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ڈسکشن پاکستان میں بار بار ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے لوگ ایکسپلین نہیں کر پاتے یا کیا وجہ ہے۔ بہرحال 63(1)(c جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان کی شہریت مطلب ترک کر دے، وہ سیزز ٹو بی یا پاکستانی، یا وہ کسی باہر کے ملک کی شہریت اختیار کرے، دو چیزیں ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو جو مجلس شورا کی ممبرشپ ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایم این اے کا الیکشن ہو، چاہے وہ ایم پی اے کا الیکشن ہو، چاہے وہ سینٹ آف پاکستان ہو۔ تو 63(1)(c کے تحت سزا دی گئی ہے۔ 5 سال کی سزا جو تھی وہ 2018 والے الیکشن کے لیے تھی، 2023 کے الیکشن کے لیے وہ ایلیجبل ہے۔ اب آ جاتی ہے ڈیبیٹ کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے، وہ ہے 62(1)(f۔ 62(1)(f) ہے کیا؟ وہ کہتا ہے جی جو صادق اور امین، سادے الفاظ میں، کہ وہ آدمی جو ہے اس کا کنڈکٹ ٹھیک ہو، اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی الزامات نہ ہوں، وہ الزامات پروو نہ ہوئے اور کسی کورٹ آف لاء نے اس کو سزا نہ دی ہوئی ہو، تو وہ کنسیڈر ہوگا صادق اور امین۔ جب وہ صادق اور امین ہوگا تو تب ہی وہ الیکشن لڑ بھی سکتا ہے اور وہ آفس رکھ بھی سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پہلے دی گئی ہے سزا کس چیز کی
کہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے ایک تنخواہ وصول کر سکتے تھے، وہ آپ نے وصول کی نہیں. جب وہ سزا ہو گئی تو اس سزا کی بنیاد کے اوپر 62(1)(f) لگا اور ان کی تاحیات نااہلی ہوئی. اب سپریم کورٹ نے پچھلے ماہ میں اپنی بہت سارے کیسز جو اس سلسلے میں چل رہے ہوتے ہیں تو ایک آبزرویشن یہ بھی آئی تھی کہ 62(1)(f) کی جو انٹرپریٹیشن ہے اور تاحیات جو نااہلی ہے یہ بہت ہی ایبسولوٹ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو مے بھی یہاں پر ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہو میاں نواز شریف صاحب کے لیے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر مزید کیا کام ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں تھیں بڑی امپورٹنٹ جن کے اوپر جو ہماری روزمرہ کی جو ایک پولیٹیکل ٹاگ آف وار چل رہی ہے کہ کیا کہا پی ڈی ایم نے اور کیا کہا پی ٹی آئی نے، یہ وہی والی باتیں ہیں. دے آر ایٹ اٹ اگین اینڈ اگین. کبھی یہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، کبھی کہتے ہیں مذاکرات نہیں کرنے ہیں. بہرحال یہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، جو چیز میں نے سب سے پہلے کہی کہ دوائیوں کا بہت بڑا بحران پاکستان کے اندر آنے والا ہے، اس کے اوپر ان لوگوں کی نظر نہیں ہے. پاکستان کی عام عوام کو بہت زیادہ مسائل ہونے والے ہیں، مریضوں کے لیے مشکلات ہے. اگر آپ لوگوں کو کچھ خدا کا خوف ہے تو اس کے اوپر دھیان دیجئے اور لوگوں کی کوئی دعا لیجئے، لوگوں کے لیے کچھ کیجئے. یہ کرسی بچانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات کی یہ بارش کر رہے ہیں، اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. کل منڈے ہے، نیا ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، آپ کے لیے اور تمام جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں لے کر آئے. آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.